فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ تو اپنی نذر و منت و عہد کو پورا کر کے شہادت کے رتبے تک پہنچ گئے، ومنہم من ينتظر، ان میں سے کچھ باقی ہیں حالت انتظار میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اس درجے کو، اس رتبے کو درک کر لیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور زمان و مکان ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، لوگوں کے تانے ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، یہ میرا اپنا مفہوم ہے۔ کوئی بھی چیز ان پر اثر نہیں کرتی اور ان کو تبدیل نہیں کرتی، یعنی اس راہ میں وہ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ جو گزر گئے ان کا انجام دیکھ کر ان کے حوصلے بجائے پست ہونے کے، ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک جملے کے اوپر جو ہم بہت زیادہ انفسائز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس طرف توجہ کریں کہ یہ کربلا فقط اور فقط قصہ ماضی نہیں، بلکہ اگر لفظوں کو بدل کر یہ کہوں کہ ائمہ معصومین نے کربلا کو محض قصہ نہیں بننے دیا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے، ائمہ نے جو کام کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ کربلا کو ایک مکتب کی شکل دے دی گئی، حق اور باطل کے درمیان فرقان قرار دے دیا گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں نا فرقان حق اور باطل کے درمیان، مثلا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لقب جو فاروق اعظم ہے وہ یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے آپ حق اور باطل کے اندر بہت اچھی طرح سے پہچان کر سکتے ہیں۔ قرآن فرقان ہے، ذات امیر المومنین فرقان ہے، اسی طریقے سے کربلا کو بھی فرقان قرار دیا گیا۔ کیسے کربلا فرقان کی کسوٹی پر اگر آپ کو کھرے و کھوٹے کو پرکھنا ہو کہ کون حجت خدا کے ساتھ منسلک ہے، کون حجت خدا کے لیے قربانیاں دے سکتا ہے، کون حجت خدا کا وفادار ہوگا، تو کربلا نے ایک ایسا معیار دے دیا کہ چاہے چراغ بجھے، چاہے جنت کی ضمانت مل جائے، چاہے ثواب پر ثواب ملتا رہے، لیکن میں کم پر اکتفا نہیں کروں گا۔ اپنے زمانے کے امام پر جب تک خود کو قربان نہ کر لوں، جب تک اپنی اولاد کو قربان ہوتے ہوئے نہ دیکھ لوں، مجھے چین نہیں پڑے گا۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد کبھی حبیب کو یاد کر کے، کبھی جون کو یاد کر کے، کبھی ظہور کو یاد کر کے، کبھی بریر کو یاد کر کے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ حسرت اپنے دل میں پال رہا ہوں کہ اے کاش میرے سید و سردار تشریف لائیں، ان کے رکاب میں ان کے جد کے خون کا انتقام لوں اور کامیاب و کامران ہو جاؤں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان کے رکاب میں ان کے ہم رکاب امام زمان علیہ السلام کے لیے میں بار بار یہ تاکید کروں، پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، سب منتظر ہیں۔ کل مجھے ایک بزرگ عالم دین علامہ طالب جوہری کا جملہ یاد آیا تھا جو میں نے آپ کو کوٹ کیا کہ بھائی سب مل کر بنا لو، یہ امام مہدی کو تم سب مل کر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو جواب ہے کہ نہیں جناب، ان کو اللہ ہی بھیجے گا۔ بہترین استدلال ہے، بہترین استدلال ہے۔ خداوند متعال کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہترین استدلال ہے۔ جب آخری کو تم بنانے کی حیثیت نہیں رکھتے ہو تو پہلے کو تم نے کیسے بنانا اپنے لیے ذمہ لے لیا؟ یہ نہیں ہے خوبصورت آخری استدلال۔ بھائی آپ سب قائل ہیں مہدی علیہ السلام آئیں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی ہوگی، تو آپ ظلم کے برات میں، نفرت میں، دوری کی وجہ سے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں نا؟ تو آج پوری امت اجماع کرے، لبنان سے آئیں، عربستان سے آئیں، تیونس سے آئیں، لیبیا سے آئیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں سب جمع ہوں اور کسی کو ایک کو قرار دے دیں۔ آپ کا قرار نہ دینا بتا رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی بات ہی نہیں ہے۔ تو جب آخری نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو قرار دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پہلا نمائندہ وزیر و جانشین آپ کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس اس ولایت کی طرف میں اور آپ توجہ کریں، یہ ولایت مجھے اور آپ کو امام زمان سے جوڑے۔ اور اب الحمدللہ بہت خوبصورت دور ہے، بچے بچے کو دعائے امام زمانہ یاد، ہمارے جوان دعائے ندبہ کے پروگرامز مینیج کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کہتے ہیں تقویت دیتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی مسجد میں کتنی مرتبہ دعائے کمیل کے مراسم انجام پاتے ہیں، یہ سب ہو رہے ہیں نا۔
یہ 30-40 سال پہلے کہاں تھے؟ موجود تھے نا، کتابوں میں موجود تھی. مفاتیح الجنان کوئی آج کی لکھی ہوئی کتاب تھوڑی ہے. شیخ عباس قمی کو 40 سال پرانے عالم دین تھوڑی ہیں. مفاتیح الجنان موجود، اقبال موجود، دوسری دعاؤں کی کتابیں موجود، سب میں دعائیں تھیں، مگر معاشرے میں قائم نہیں ہو رہی تھی. توجہ کیجئے گا، معاشرے میں قائم نہیں تھی. قائم کب ہوئی؟ کہ جب آپ اور میں اس جانب متوجہ ہوئے، علت آپ کے ذہن میں ہے، متوجہ ہوئے، قائم ہو گئی. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہونا اور قائم ہونے میں کیا فرق ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا نماز کے پڑھنے میں اور نماز کے قائم کرنے میں فرق کیا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ولایت کو بیان کرنے میں اور ولایت کو قائم کرنے میں فرق کیا ہے. یعنی ولایت اگر صرف منبر سے بیان ہو، اگر صرف کتاب کے اندر لکھی جائے، اگر صرف قصیدوں کے اندر آ جائے تو یہ ہے ولایت کا بیان، اور یہ ہے وسیلہ آپ کو ولایت تک لانے کا. یہ سب کچھ ہو، میں ولایت کے دائرے میں شامل نہ ہو پاؤں، مجھ پر وہ ولایت اثر نہ کرے، تو اس کا مقصد ہے کہ مجھ پر ولایت قائم نہیں ہوئی. میں یہ عقیدہ تو رکھوں کہ میرا مولا اگر سورج کو اشارہ کرے تو وہ پلٹ جائے، اگر شان کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر ستارے کے لیے سوچے تو دہلیز پر آ جائے، اگر سنگریزوں سے کہے تو کلام کرنے لگے. یہ سب بدل جائیں مگر مجھ سے کہتا رہے میں نہ بدلوں، تو اس کا مقصد ہے سنگریزے پر ولایت قائم ہو گئی، میرے اس وجود پر ابھی ولایت قائم ہونا باقی ہے. کام جب بنے گا جب اس وجود پر ولایت نافذ ہوگی. کام جب بنے گا جب اس وجود پر ولایت نافذ ہوگی. ہے نا عقیدہ آپ کا؟ مگر اہل بیت اطہار علیہ السلام اگر فقط ارادہ کر لیں، کہنا تو دور کی بات ہے، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے نا، دیوار سونے کی ہو جائے، مومن اگر یہ کہے تو وہ سونے کی ہو جائے. امام باقر علیہ السلام نے بھی کہا تھا، دیوار حرکت کرنے لگے. ابھی یہ کہا تھا، دیوار نے حرکت کرنا شروع کر دی. آقا یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ بھی اس لیے کہ سامنے والے کی عقل اتنی ہے، ان کا فقط ارادہ ایسا ہے کہ اگر 3 مرتبہ پوچھے پڑھا دوں جنازہ، پڑھا دوں جنازہ، ابھی ارادہ نہیں کیا ہے، متنبع کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے. ولایت کو مذاق مت سمجھو، جھنجھوڑا جا رہا ہے. پڑھا دوں جنازہ، محبت کرتے ہوئے نا اس سے، پڑھا دوں جنازہ. بعد میں مت کہنا لائے تھے نا شرارت میں جنازہ، کہ علی ابن ابی طالب جو منبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، کہ اگر آسمان کے پردوں کو چاک کر دیے جائیں رتی برابر علی کے یقین میں اضافہ نہ ہو، اس منزل یقین پر فائز ہے. ایک مصنوعی جنازہ بنا کر لے آؤ، لا کر رکھ دو ان کے سامنے، جنازہ پڑھا دیں گے، بعد میں ٹھٹول کریں گے. 3 مرتبہ پوچھا ورثہ کہاں ہے، کہاں ہے ورثہ، کہا فلاں فلاں وارث ہے. اجازت لی، مطمئن ہو پڑھا دوں. ادھر تکبیرات مکمل ہوئیں، ادھر جو اشارہ تھا کیا جا رہا تھا، اب وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ ولی خدا نے ادھر ارادہ کیا، ادھر محقق ہوا. یہ ارادہ ہے ولی خدا ہے. آقا ارادہ ہے ولی خدا ہے. کربلا میں اگر امام حسین ارادہ کرتے نا، جنات کی ضرورت نہیں تھی، ملائکہ کی بھی ضرورت، صرف ارادہ ہے حسین ابن علی. اگر ارادہ کر لیتے کہ سب فنار ہو جائیں، اگر ارادہ کر لیتے تو علقمہ چل کر خیموں کے دروازے تک آتی، اگر ارادہ کر لیتے تو زمین و آسمان ایک ہو جاتا. ارادہ ہے حسین ابن علی معمولی ہے، رحمت کا پیکر بن کر آئے ہیں کربلا میں. اگر امام حسین علیہ السلام لباس جلالی میں وارد میدان کربلا ہوتے نا، امام آئینہ تمام نما ہیں صفات و جمال الہیہ کا. امام کے ذریعے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں علم خدا کیا ہے، امام کے ذریعے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں خدا کی جود و سخا کیا ہے. جو کل میں نے آپ کو سنگ میل کی مثال دی تھی نا، امام کے ذریعے آپ اور میں خدا تک پہنچ سکتے ہیں، باقی کسی راستے کے ذریعے آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. امام صفات الہی کا مظہر ہے، صفات جمال، صفات جلال، آئینہ تمام نما. یہ آئینہ تمام نما کیا مقصد؟ کوئی واقعہ آئینہ ہے، کوئی مادی آئینہ. اگر یہاں مادیات کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو معنویات کی باتیں ہیں. امام کا دل ایسے ثقل ہے، ایسے ثقل ہے، وہ علم کے لیے کسی مدرسے میں نہیں جاتا، اس کے علم کا منبع خداوند متعال کی ذات ہے. اس کے جود و سخا میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. بیان کیا بھی تھا آپ کے سامنے، سنا بھی ہے آپ نے کئی دفعہ
کہ جو حاتم کے حوالے سے کسی نے امام حسن سے کہا کہ 70 دروازوں سے دیتا ہے، کہ میرا بابا ایک دروازے سے اتنا دے دیتا ہے کہ باقی دروازوں پر جانا نہ پڑے۔ اگر خدا کی جود و سخا کو سمجھنا ہے تو ادھر آئیے، اگر خدا کی عفو بخشش کو سمجھنا ہے تو ان کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ حر آئے فقط ایک ندامت کے آنسو دیکھ کر۔ اگر آپ یقین کریں آسان مرحلہ تھا، حر کو معاف کر دینا، حر کو یہاں قبول کر لینا سنگین مسئلہ تھا۔ مطلب میں بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے دوست بعض دفعہ تقریر کر رہے ہوتے، وہ بیچارے مستضعف افراد، وہ بیچارے مستضعف سمجھتے ہیں، چلے آسان کر دوں، وہ افراد جو قاصر ہیں مثلا، جن تک ابھی ولایت امیر المومنین صحیح طریقے سے پہنچی ہی نہیں، ان کو بھی جہنم کے دروازے پر لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آقا میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو جنت کی طرف لے کر آئیں، یہ تکفیریوں والا عمل نہ ہو کہ ہر ایک شخص کو اپنے علاوہ کافر کہہ دیا جائے۔ میں اور آپ مبلغ ہیں اس فرض کے، چاہے آپ سلام پڑھتے ہیں، چاہے آپ نوحہ پڑھتے ہیں، چاہے آپ صرف فرش اذا پر آتے ہیں، چاہے آپ خطابت کرتے ہیں، چاہے آپ مجالس اذا کو آرگنائز کرتے ہیں۔ آقا آپ مجھے بتائیے کہ ابھی میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، یہ 150 جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، میں کیا، میری بساط کیا اور میرے الفاظ کیا اس تقریر کے اندر زیادہ وزن ہے، یا اس جون کی نسل سے ایک سیاہ فام نائجیریا سے اٹھا، اس نے آنے کے بعد 1 کروڑ لوگوں کو علی ابن ابی طالب کی ولایت سے روشناس کرایا، اس نے بتایا کہ دین کا سیاست سے کیا ربط ہے، کون سی سیاست کو کس طریقے سے دین کے دائرے میں لا کر بتاؤ تاکہ لوگ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو قبول کریں۔